ارادہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلے وضو کریں، یہاں سے گناہ شروع ہو جائے. وضو سے، وضو گناہوں کو دھلنے کا ذریعہ ہے، لیکن یہیں سے گناہ شروع ہو جائے. پانی کتنا باہر ہے؟ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ایک شخص دریا کے کنارے کھڑا ہو اور وہ پانی میں اسراف کرے تو اسے گناہ ہوگا اسراف. اسراف حرام ہے. سمجھا؟ کیا کرتے ہیں؟ اول تو آج کل بیسنوں پر وضو ہوتا ہے. یہ تو یہ طریقہ ہی بدل گیا. پہلے لوٹوں سے ہوتا تھا، ایک لوٹے میں وضو ہو جایا کرتا تھا، اور اب بیسنوں پر ہوتا ہے. نل کھلا ہوا ہے، جب تک وضو چل رہا ہے نل پورا کھلا ہوا ہے اور ہاتھ پاؤں دھوئے جا رہے ہیں. اچھا پھر اس میں جلدی بھی ہوتی ہے کہ پانی پتہ نہیں اچھی طرح ہوا ہے. کم پانی سے وضو کریں گے تو وضو بالکل سنت کے مطابق بھی ہوگا، کیونکہ آپ اس میں مثلا میرا طریقہ یہ ہے، میں عرض کرتا ہوں جب سے یہ اہتمام میں نے کیا ہے تو پانی کا زیادہ اخراج نہیں کروں گا. میں شاید اگر اس پر قسم کھا لوں کہ ایک ڈونگے سے کم میں میرا وضو ہوتا ہے. سمجھا؟ ڈونگا جو ہوتا ہے شاید آدھے ڈونگے میں یا پونے ڈونگے میں میرا وضو ہوتا ہے. الحمدللہ. سمجھا؟ میں اب یہ کیا ہے عادت بنانی ہے. تو آپ نے نل کھولا، نل کھول کے پانی کو ذرا ہاتھ میں لیا، دونوں کو کیا نل بند کیا، پانی کو اچھی طریقے سے مل لیا. یہاں اب یہ ملنے کا جو موقع آپ کو مل رہا ہے یہ وضو کا یہ شرائط میں سے ہے کہ کوئی ذرہ خشک مت ہے. اب پانی باہر ہے، اب یہ کہیں خشکی ہے کہیں کچھ ہے تو ملا آپ نے ہے نہیں، پانی باہر کے ہاتھ صاف کر لیے. کلی کی تو اس میں بھی جلدی کلی کی پورا بولے ہوتا بھائی کلی کے لیے چولہے میں پانی لیجیے، نل بند کیجیے، کلی کیجیے، پھر انگلی بھی ماریے، برش ہے تو مسواک کیجیے، برش کیجیے. سمجھا؟ 3 مرتبہ کلی کیجیے، 2-3 چلیوں میں کلی ہو جاتی. چہرہ ملنے کا حکم ہے، اچھی طرح ملے. داڑھی والے جو لوگ ہیں وہ داڑھی کی پوری طرح تر کریں اور فلحال کریں، فلحال بھی کر لیں، سنت ہے، افضل ہے. تو اچھی طرح بھیگ جائے. یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ پانی کو آپ نے بند کیا ہے، ہاتھ میں پانی لیا، منہ کر کے اچھی طرح خوب آرام سے منہ کو دھوئیے، اس ملیے اچھی طریقے سے. منہ بھی صاف ہوگا، منہ کی دھلائی بھی صحیح ہوگی سنت کے مطابق، چہرہ بھی دھلے گا. اور پھر دانا پانی تک ہاتھ میں آپ نے نل کھولا، ہاتھ میں ایسے چلو میں پانی لیا، ایسے بہایا. اب اس کو نل کو تو بند کر دیا دوسرے ہاتھ سے، اب ملتے رہیے اس کو تھوڑا سا ایک آدھ ہاتھ پر اس طریقے سے مل گیا. دونوں طرح اس طرح کیجیے. پاؤں کا بھی یہی ہے، اور پاؤں میں خاص طور پہ ایڑیاں اور دوسری چونکہ خشک ہوتی ہیں اور سخت ہوتی ہیں تو ان میں ضرورت ہوتی ہے کہ ملے بغیر تو وہاں گزارا ہی نہیں، صرف پانی بہانے سے کام نہیں چلتا. تو بہت سے لوگوں کا تو وضو ہوتا نہیں کہ کچھ نہ کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے، باوجود 10 گنا پانی زیادہ بہا نہیں. سمجھا؟ اور تو ایک گنا تو یہی ہو گیا، وضو ہی نہیں ہوا. تو جب نماز وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی؟ اب نماز اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ میں پھر یہ کہ وضو کی کچھ دعائیں ہیں وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، وہ اب اس میں دیر وقت لگے گا. تو وہ دعائیں یاد کر لیں، بہت اچھا ہے. اردو میں ہو جائے، کسی طرح ہو جائے. چلے پھر دوہرا دیتا ہوں، یاد ہو جائے تاکہ عمل تو ہو جائے، کچھ مجھے بھی سوال مل جاتا ہے. جب آپ ہاتھ دھوئے تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ کر کے وضو شروع کریں. منہ میں پانی لے تو ایک دعا ہے کہ یا اللہ مجھے قرآن کریم کی تلاوت صبح شام ہوتا فرما. سمجھا؟ عربی میں نہ پڑھے، اردو میں پڑھ لیں. اور جھوٹ سے مجھے نہ جا، نہیں بات کرنے جا، زبان کے گناہوں سے بچو. یہ دعا دل میں کر لے، زبان سے کر لے. سمجھا؟ ناک میں پانی دیا، اس میں حدیث کی دعا تو یہ ہے کہ اللہم رائحۃ الجنہ ارحنی رائحۃ الجنہ، کہ اللہ مجھے جنت کی خوشبو ہے سنگائیے قبر میں جب میں جاؤں.
چہرہ دھویا تو اللہم بجز وجہی بنورک یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، یا اللہ میرے چہرے کو روشن کر دیجئے اس دن جس دن بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، بہت سے چہرے سفید ہوں گے، میرے چہرے کو روشن۔ ہاتھ کا کونے تک دھویا تو دعا کر لیجئے، دل میں کر لیجئے، زبان سے کر لیجئے کہ اللہم آتنی کتابی فی یمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، کہ یا اللہ میرا دائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دیجیے گا آخرت میں، اور میرا حساب آسان لیجیے۔ یہ اپنی زبانوں میں جس طرح دل چاہے، دل میں یہ توجہ کی رکھیے کہ میں اس وقت ہاتھ دھو رہا ہوں تو ہاتھ دھونے کے وقت یہ دعا ہے، اور پھر اس منظر کو بھی سامنے لائیے دل میں کہ جب ہم نامہ اعمال بٹ رہے ہوں گے تو وہاں کیا حال ہوگا۔ اور جب بایاں ہاتھ دھوئیں تو اس وقت دعا کر لیجیے کہ اللہم لا تعطنی کتابی فی شمالی ولا من ورائی ظہری، کہ یا اللہ میری نامہ اعمال کو میرے ہاتھ میں دیجیے گا، بائیں ہاتھ میں نہ دیجیے گا اور نہ میرے پیچھے سے دیجیے گا۔ قرآن میں آتا ہے اور حدیث میں بھی کہ نامہ اعمال کفار کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے اور فرشتے سامنے سے نہیں دیں، ان کا سامنا ان کو فرشتوں کی زیارت کے لیے اجازت، وہ پیچھے سے کہا جائے گا کہ لو اپنا نامہ اعمال، تو پیچھے سے نہ دیجیے، بائیں ہاتھ میں نہ دیجیے۔ جب آپ مسح کریں تو اس وقت کہہ دیں کہ یا ارحم الراحمین مجھے اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو عرش کے سائے میں جگہ دیجیے۔ اللہم اذلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ جب دایاں پاؤں دھوئیں تو اس وقت کہیے کہ اللہم ثبت قدمی علی دینک، یا اللہ اپنے دین پر میرے قدم کو ثابت رکھے، جمع کر رکھے۔ جب دوسرا پاؤں دھوئے بایاں تو اس وقت دونوں پاؤں کی دعا کی گئی ہے کہ اللہم ثبت قدمیہ جو علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، کہ اللہ میرے ان دونوں قدموں کو صراط پر جمع کر رکھے گئے، ثبت قدمیہ، اس دن جب بہت سے قدم ڈگمگا دیں۔ تو یہ نقل ہے، میں صورت کی بات کر رہا ہوں کہ نقل ہی کر لیجیے، صورت بنا لیجیے وضو، سمجھے آپ، وضو کی صورت بنا لیجیے۔ اب